انسان کی عزت اور آبرو، یہ شریعت کا خلاصہ ہے، کتاب و سنت کا خلاصہ ہے، دنیا میں آئے سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، سنتوں کا خلاصہ ہے کہ کسی بھی انسان کی زمین پر 5 چیزیں محترم ہیں: اس کا دین، اس کی جان، اس کا خاندان اور نسب، اس کی عقل اور اس کی عزت و آبرو۔ اور آج کے خطبے میں حضرات یہ جو آخری چیز ہے عزت و آبرو، میں اس کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک حرمت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک آبرو ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک ناموس ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک عصمت ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے وہ خود انسان اپنی آبرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور پھر دوسروں کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھے۔ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ میں اگر پہلے اپنی عزت آپ نہیں کروں گا تو دنیا بھی میری عزت نہیں کرے گی۔ دنیا میں ہمیشہ سے قانون رہا ہے، جسے اپنی عزت کا لحاظ نہیں، جو اپنی عزت آپ نہیں کرتا دنیا بھی اس کی عزت کبھی نہیں کرتی۔ پہلے اپنی عزت آپ کرو اور پھر دوسروں کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھو۔ اسی لیے شریعت کے نزدیک کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی تحقیر کرنا شرعاً منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ میں اگر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھوں، میں اپنی ساری عبادتوں کے باوجود اللہ کی نظروں میں حقیر ذلیل ہو جاؤں گا۔ شریعت نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اس وقت باقی رہے گا جب تمہارے دل میں اس کے بندوں کا مقام رہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو اس زمین پر، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے میلے لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے گمنام خاندان کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے معمولی پیشے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی بد شکل بد صورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں اس زمین پر کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، آدمی کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان دوست کو حقارت کی نظروں سے دیکھے۔ حجۃ الوداع کا پیغام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بھی اور مینا کے میدان میں بھی یوم النحر کو آپ نے جو تقریر کی، جو تاریخی خطاب دیا، اس خطاب اور اس تاریخ کا سب سے اہم پیغام یہی الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ کہا لوگوں سن لو، وہ تاریخی خطاب تھا جو وصیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ دنیا سے آپ رخصت ہونے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے زندگی کے آخری ایام میں ایک تاریخی خطاب کر رہے تھے۔ اس خطاب میں جو سب سے اہم میسج آپ نے دیا وہ یہی، سن لو، تم میں سے ہر شخص کی جان محترم ہے، تم میں سے ہر شخص کا مال محترم ہے، تم میں سے ہر شخص کی عزت و آبرو محترم ہے، اور محترم بھی کس قدر محترم؟ کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ تمہاری جان مال عزت و آبرو اسی قدر محترم ہے جیسے آج کا یہ دن جو کہ یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، وہ محترم ہے، جیسے ذی الحجہ کا یہ مہینہ محترم ہے، جیسے مکے کی یہ سرزمین محترم ہے۔ پیارے نبی نے ذی الحجہ کی زمانی حرمت اور مکے کی مکانی حرمت کا حوالہ دے کے کہا ہر مسلمان کی جان مال عزت و آبرو ایسی ہی محترم ہے۔ ایک موقع سے آپ نے بہقی کی روایت ہے، آپ خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے، خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے پیارے نبی نے کہا ما اعظمک وما اعظم حرمتک ولا المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ آپ نے کہا اے خانہ کعبہ، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، تو اللہ کے نزدیک بڑی عظمتوں والا گھر ہے، بڑی عظمتوں والا مقام ہے، اللہ کے نزدیک بڑا احترام ہے، لیکن آپ نے کہا ولا المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، مومن کی حرمت اے خانہ کعبہ تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں
کسی مومن کی عزت کو پامال کر رہا ہوں تو اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے. جب میں کسی مومن کی ناحق جان لیتا ہوں اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ سے زیادہ عظیم ہے. جب میں کسی مومن کے مال پر ناجائز قبضہ جما رہا ہوں، اس کے مال کو ہڑپ کر رہا ہوں، میں اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے. ہر انسان وہ کوئی بھی ہو، اس کی عزت، اس کی ماں، اس کی جان سب محترم ہے، اور مومن زیادہ محترم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مومن کی عزت و آبرو کی قیمت بتائی، ایک انسان کی عزت و آبرو کی قیمت بتائی، وہیں آپ نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی ہے، کچھ خرابیاں جو اس امت میں ہمیشہ سے رہیں گی وہ ختم نہیں ہوں گی. ہاں بس جو ان خرابیوں سے خود کو بچا سکے بچا لے. آپ نے کہا اربعن فی امتی لا یترکونہ، 4 خرابیاں ایسی ہیں میری امت کی، وہ چھوڑے گی نہیں میری امت کبھی، یہ رہیں گی ہی. 4 خرابیاں ہیں جو اس امت میں آپ نے کہا ہمیشہ رہیں گی، چھوڑیں گے نہیں لوگ. سب سے پہلی چیز الفخر بالاحساب، خاندانی خوبیوں پہ فخر کرنا. میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میں ایسے خاندان کا آدمی ہوں، میرے خاندان. ٹھیک ہے، باپ ایسا تھا، دادا ایسا تھا، تم کیا ہو؟ میں خاندان کی باپ دادا کی عزت کو نیلام کرنے والا کیریکٹر رکھ رہا ہوں اور باپ دادا کا نام لے کے فخر کر رہا ہوں، میرا خاندان ایسا، باپ ایسا، دادا ایسا. تم کیا ہو؟ پہلے یہ دیکھو. فخر کی چیز تمہارا کردار ہے، تمہارے اخلاق ہے، تمہارا رویہ، تمہارا طور طریقہ ہے، تمہارا کیریکٹر ہے. یہ ہے تمہارے لیے قابل فخر سرمایہ. اور اگر تم کیریکٹر لیس ہو اس زمین پر، اخلاق نام کی چیز نہیں تمہارے اندر، مروت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو تمہارے باپ دادا کتنے نامور کیوں نہ ہو، تمہیں ان سے نسبت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اس لیے پیارے نبی نے کہا الفخر بالاحساب، 4 خرابیاں جو یہ امت کبھی نہیں چھوڑے گی، خاندانی خوبیوں پہ فخر کرنا. دوسری چیز ہے الطعن بالانساب، خاندان اور نسب میں عیب جوئی کرنا. کیسے بھائی؟ آج کل ہم ایک عام اسلوب ہے لوگوں کی بات کرنے کا، سمجھیے کہ ایک اسٹائل بن گیا ہے. کوئی بھی کوئی غلطی کرتا ہے، خرابی کرتا ہے، کچھ بھی ہو، زبان کیا جملے ادا کرتی ہے، ہمارے تبصرے کرنے کا لہجہ کیا ہوتا ہے. ارے سارے قریشی ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، سارے لبے ویسے ہی، ارے سارے دکنی ویسے ہی. یہ ہمارا طرز گفتگو اور معمول ہے. بھائی غلطی ایک قریشی نے کی، غلطی ایک انصاری نے کی، غلطی ایک لبے نے کی، غلطی ایک دکنی نے کی. جس نے غلطی کی اس کو کہو. ایک کی غلطی پر پوری برادری کو گن دینا، ایک کی غلطی پر پوری برادری پہ ٹھپا لگا دینا. سارے قریشی ویسے، سارے لبے ایسے، سارے انصاری ویسے. پیارے نبی نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے. کتنا بڑا جرم ہے جانتے ہیں؟ اندازہ کر لو. یہ اس طرح کا جملے اگر میں اور آپ آج تک ادا کرتے رہے، آج کے بعد ادا مت کرو. کیوں جانتے ہیں؟ اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں سارے قریشی ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، کتنی بھاری قیمت مجھے چکانی ہے معلوم؟ جب میں یہ کہتا ہوں سارے قریشی ویسے ہی، فرض کرو کہ اگر قریش قبیلے میں 20,000 آدمی ہیں، جب میری زبان سے یہ نکلا سارے قریشی ایسی ہیں، حشر کے میدان میں ان 20,000 کو مجھے جواب دینا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں سارے انصارے ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، اور انصاری قبیلے میں 25,000 افراد ہیں، حشر کی عدالت میں یہ 25,000 افراد آ کے میرا گریبان پکڑیں گے، تو نے مجھ پہ یہ الزام لگایا تھا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے کہا یہ امت کی ایسی خرابی ہے جسے یہ امت کبھی نہیں چھوڑے گی، رہے گی یہ خرابی. میری اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، بچا سکتے ہو تو خود کو بچا لو ان خرابیوں سے. دو اور باتیں آپ نے کہا جو اس امت میں رہیں گی خرابیاں. الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا. ہم فلاں ستارہ طلوع ہوا تو بارش ہوگی، سمجھ رہے نا؟ وہ مستقل نعوذ باللہ علم نجوم ہے اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں. تو کہا کہ یہ بھی غلط ہے.
اور چوتھی چیز النیاحۃ علی المیت، کسی کے مرنے کے بعد اس کی لاش پہ بیٹھ کے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نوحہ خوانی کرنا، اس کی خوبیاں بیان کر 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 کے روتے رہنا۔ آپ نے کہا یہ 4 خرابیاں ایسی ہیں جنہیں یہ امت کبھی چھوڑے گی نہیں۔ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں اس لیے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا احترام ہے، شریعت کا پاس و لحاظ ہے، کم سے کم وہ لوگ ان خرابیوں سے بچ جائیں اور خود کو بچا لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی عزت پہ حملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حیرت ہے، مال، کوئی کسی کے مال پہ حملہ کرے دنیا اسے ڈاکو کہتی ہے، اور عزت پہ حملہ کرنے والے کو ڈاکو نہیں کہتی، جبکہ ڈاکو کا لقب سب سے زیادہ اس کو دینا چاہیے، مال سے زیادہ اہم عزت ہے۔ مال پہ حملہ کرنے والا ڈاکو ہے کہ وہ مال پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ناحق کسی کی عزت پہ حملہ کرنے والا بھی ویسے ہی ڈاکو ہے، کیونکہ وہ اس عزت کو پامال کر رہا ہے جو مال سے زیادہ محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ارب الربا استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں زیادتی کی سب سے بڑی شکل یہ ہے، ظلم کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، اور ایک ایک جملہ تیر و نشتر کی طرح چبھ رہا ہے، ایک ایک جملے میں توہین ہے، تذلیل ہے، تحقیر ہے، اب بولے جا رہا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں یہ زیادتی اور ظلم کی زمین پہ سب سے بڑی شکل ہے۔ اس لیے بھائیوں، زبان چلاتے ہوئے، زبان بولتے ہوئے کیا ہم کہنے جا رہے ہیں؟ آج کل معاشرے میں ایک خرابی بہت عام ہے، خواہ گمان کی بنیاد پر کسی پر تہمت لگانا، وہ بھی کس چیز کی تہمت؟ زنا کی تہمت، نعوذ باللہ، بغیر ثبوت کے، محض کچھ شبہات ہیں، کچھ قرائن ہیں، جبکہ یہ ایسا معاملہ ہے شریعت نے کہا کسی کے اوپر اگر نعوذ باللہ تم زنا کا الزام لگاتے ہو کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی آدمی نعوذ باللہ بنا شادی شدہ زنا کر لے اس کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پروف نہ لائے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، صرف 20 کوڑے کم۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں زنا کرنے والے سے بڑھ کر کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا اسلام میں بڑی ہے۔ زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اگر شادی نہیں ہوئی ہے، اور کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اس پر کیا سزا ہے؟ 3 سزائیں۔ پہلی سزا تو ہے کہ 80 کوڑے مارو، اس کو 80 کوڑے لگیں گے اس کو، اور دوسری سزا یہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسا شخص جس نے کسی پہ زنا کی تہمت لگائی ہو، الزام لگایا ہو، زندگی بھر مردود الشہادہ ہوگا، کسی بھی میٹر میں شرعی عدالت میں اس کی گواہی ناقابل قبول ہوگی۔ ایسا شخص اگر کہے ہاں میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، تیرا دیکھنا ناقابل اعتبار، تیرا گواہی دینا ناقابل اعتبار، چونکہ ایک مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال کے تو نے اپنی زبان کا بھروسہ گوا لیا۔ رہتی دنیا تک ایسے شخص کی گواہی کسی بھی میٹر میں ناقابل قبول ہے۔ کسی مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کے لیے تم اپنا اعتبار کھو دو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے شخص کا نام اللہ کے پاس فاسقوں کی فہرست میں ہوگا، اس کی اولیاء کی فہرست میں نہیں، صالحین کی فہرست میں نہیں، ایسے شخص کا نام فاسق بندوں کی فہرست میں ہوگا جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہی ایک مسئلہ پیش آیا تھا، 3 افراد نے گواہی دے دی، ہاں ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس بات ایک زنا کے لیے 4 گواہیاں چاہیے کم سے کم۔ 3 افراد 4 گواہیاں نہیں ہیں تو خاموش اپنی جگہ رہنا۔ 3 لوگ گواہی دے دیے حضرت عمر کے پاس جا کے، ہم نے دیکھا ہے، اور ان کے پاس کوئی چوتھا گواہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا 2 باتوں میں سے ایک بات، یا تو چوتھا گواہ لاؤ، ہم اس پہ زنا کی سزا نافذ کریں گے، نہیں تو تم تینوں کو تہمت القذف 80 کوڑے میں لگاؤں گا۔ چوتھا گواہ انہیں ملا نہیں تو حضرت عمر نے ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے۔ اور عزت و آبرو کا مسئلہ اتنا اہم ہے اور اتنا حساس ہے، اس لیے بھائیوں شریعت آداب سکھاتی ہے، آداب سکھاتی ہے۔
کوئی کسی پر ناحق کوئی تہمت نہ لگا سکے، کوئی ناحق کسی کو کوئی الزام نہ دے سکے۔ شریعت نے بہت سارے آداب سکھائے تاکہ نہ تم کو خود شرمندہ ہونا پڑے، نہ تمہارے وجہ سے سامنے والے کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیا ہے آداب؟ دوسروں کے گھر کو جاتے ہوئے کہا آداب سکھائے۔ سورہ نور پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم۔ دوسروں کے گھر کو جب بھی جاؤ ان آداب کا لحاظ رکھو، پہلے سلام کرو، جواب آتا اندر سے اجازت لو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اجازت ملے تو تب جانا۔ سلام کر رہے ہیں، اجازت لے رہے، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں کوئی ہے نہیں، کسی کو اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں۔ گھر ہے، گھر والا کس حالت میں کیا معلوم؟ اور کہا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر گھر سے یہ آواز آتی ہے نہیں اب نہیں بعد میں آنا تو لوٹ جاؤ، وہاں کھڑے ہو کے نہیں 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے۔ گھر والا کہتا ہے بعد میں آؤ، فوراً لوٹ جاؤ، بعد میں آؤ، کھڑے ہو کے اصرار کرنا 1 منٹ کی صرف غلط ہے۔ یہ سب بہت اعلیٰ اخلاق کی تعلیمات ہیں، اور اسی سیاق میں کہا گیا کسی بھی گھر میں جھانکنا، کسی دریچے سے جھانکنا، کسی دروازے سے جھانکنا، یہ اخلاق سے گری ہوئی اتنی بری اور اتنی بڑی حرکت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر موجود تھا، آپ کے گھر کے دروازے میں ایک سوراخ تھا، ایک شخص پیارے نبی نے دیکھ لیا، اس سوراخ سے ایک شخص جھانک رہا ہے باہر سے۔ پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ آپ کے گھر کے دروازے کے سوراخ سے گھر کے اندر جھانک رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں گھر میں ایک قینچی تھی، پیارے نبی نے وہ قینچی ہاتھ میں لے لی اور جا کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، اس انتظار میں کہ دوبارہ کب وہ جھانکے گا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ گھروں میں جھانکنا اتنی اخلاق سے گھر ہے جی، گھر والا کس حالت، اس دور میں خاص کر لباس کی بڑی کمی تھی، کئی صحابہ تھے پوری زندگی میں ایک لباس پہنے ہو، تو گھر میں جب ہوتے ہیں نیم اڑیا حالت میں رہتے ہیں، نیم برانہ حالت میں رہتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ کوئی اس حالت میں ان کو دیکھے۔ گھر ہے، گھر میں انسان آزاد رہ سکتا ہے، ایسے میں کوئی کسی کے دریچے سے جھانکے، دروازے سے جھانکے، یہ اخلاق سے عزت پر حملہ ہے یہ۔ اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا تمہارے گھر میں کوئی جھانکے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو اس کی آنکھ کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ آبرو بہت بڑی چیز ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے، تو اسے محترم بھائیوں ان مظاہر سے بچنا چاہیے۔